آخری بات انشاءاللہ اور پھر اکتفا کرتے ہیں، اسی سے تعلق رکھتی ہے یہ بات، یہ ہے انسان کے لالچ کے بارے میں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کیونکہ جب دینے کی بات آتی ہے تو ہمارے ہر انسان کے اندر ایک لالچ ہے، اور یہ بچپن سے ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے ہمارے ہاں، یہ انسان کی زندگی میں بچپن سے ہوتی ہے. اب میں اپنے بچوں کے ساتھ کافی ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں. میرے چھوٹا بیٹا ہے، اس کو میں آئس کریم کھا رہا ہوں جان بوجھ کے، میں نے ایک ہی آئس کریم لی گاڑی میں بیٹھ کے، اب میں کھا رہا ہوں ایک کے بعد دوسرا تیسرا آنے والا میں لے کے، مجھے وہ پوچھے ابا کین آئی ہیو سم آئس کریم، مجھے بھی تھوڑی سی دے دیں ابا. میں کہا نو اٹس مائن ابا، جسٹ ون. بہت مسکین بن کے بڑی التجا کر کے، اچھا جسٹ ون ابا، جسٹ اوکے یو کین ہیو اٹ. اس کو پکڑا دی، اب وہ لگا ہوا ہے آئس کریم میں اس کو پورا 1 منٹ میں اس کو لگانے، جتنی جلدی کھا سکتا ہے کھائے گا، دیکھنا آرام سے نہیں کھائے گا کیونکہ اسے پتا ہے ٹائم ختم ہونے والا ہے. تو وہ اگر پوری بھی ہضم کر سکتا ہو اور اس کو حلق سے بھی نہ اترے، وہ پھر بھی کوشش کرے گا ختم کرنے کی، ٹھیک ہے نا. 1 منٹ بعد میں اگر بچے سے کہوں ذرا میری آئس کریم تو واپس دینا، فوراً دے دے گا کیا؟ اٹس مائن ابا، اب تو میری ہے ابا. اور یا کہے گا جسٹ ون منٹ، تھوڑی دیر میں اور ذرا مزہ لے لوں، جو کچھ کھانے کے لائق رہ گیا وہ میں اور فارغ کر دوں، پھر میں آپ کو خالی کون واپس کر دوں گا. رائٹ؟ بچپن سے ہمارے یہاں کیا ہے، جو چیز تمہارے ہاتھ میں آ جائے نا ایک دفعہ، پھر انسان میں ایک لالچ سی ہوتی ہے کہ میں اس کو کسی نہ کسی طرح پورا ختم کر لوں، اور یہ بھی کہ میری ضرورت سے زیادہ بھی ہو تو بس میں ہی لے لوں، کسی اور کا فائدہ نہ ہو جائے، کوئی اور نہ لے لے، شاید مجھے بعد میں نہ ملے. یہ خیال آتا ہے انسان کو. انسان لائن میں کھڑا ہوگا کسی شادی میں، چکن کی بوٹیاں رکھی ہیں، پہلے پیچھے دیکھا کتنے لوگ ہیں یار، وہ تو بڑی لمبی لائن ہے، تو اگر میں نے ابھی 4-5 بوٹیاں نہیں ڈالی، کیونکہ بھوک تو مجھے 2 بوٹیوں کی ہے، لیکن کیا پتا بعد میں شاید 3-4 کی ضرورت پڑ جائے، تو جتنا ڈال سکتے ہو ڈالو، تاکہ 3 آدمی گزرنے کے بعد کچھ بچے ہی نہ، وہ باقی سب شوربہ کھا رہے ہیں اور آپ نے 5-6 بوٹیاں پھینک دیں. کیونکہ آپ کو مستقبل کی بار بار فکر کہ بھائی میرے لیے پتہ نہیں بچے گا کہ نہیں، کیا بنے گا، کتنا کھانا پھینکتا ہے اس طرح، ٹھیک ہے نا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. آپ کو جو ابھی ملا اور جو بعد میں ملے گا وہ کہاں سے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا. جس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی وہ ایک بوٹی سے بھی خوش ہے، اسے پتا اگلی بوٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی. یعنی اس ایمان کا ظہور کسی شادی میں بھی ہو سکتا ہے، کسی بچے کے آئس کریم کھاتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے. یہ صرف مسجد میں نہیں ہوگا، آپ کی زندگی میں یہ ذہنیت آ جائے گی، ایک سوچ آ جائے گی، ٹھیک ہے نا. ابھی میں بہت امپریس ہوا، ہماری کمپنی میں کسی کا انٹرویو تھا، ایک لڑکا اپلائی کر رہا تھا، بہت کوشش کر رہا ہے، 2-3 سال سے اپنا ریزیومے بھیج رہا ہے کہ مجھے کسی نہ کسی طرح بینہ میں جاب کرنی ہے، اور ہمارے پاس اوپننگ نہیں تھی. تو آخرکار اوپننگ اس کے لیے ہوئی، تو میں نے اس کو ہمارے پروڈکشن ڈائریکٹر سے اس نے کہا کہ جا کے اسے کال کرے، اسے انٹرویو کرے، بات کرنے کا. فائنلی اب 3 سال بعد اسے پہلی دفعہ ہماری طرف سے کال آ رہی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میری زندگی کا خواب ہے کہ میں یہاں کام کروں، میں ڈیلس موو ہونا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ کرنا چاہتا ہوں. بڑا یعنی بہت ہی یعنی جذبات سے بھرا ہوا ای میل، معلوم ہوتا ہے رو رہا تھا جب لکھ رہا تھا ای میل. اسے اب کال کی ہے، 1 منٹ کال کو ہوا ہے، کہتا ہے دیکھیں ابھی 1 منٹ میں اقامت ہونے والی ہے، میں آپ سے بعد میں بات کروں گا. میں اتنا امپریس ہوا اس لڑکے سے. اگر آپ کو جاب انٹرویو ہو، آپ باہر کھڑے ہیں، اب بشر کے باہر کھڑے ہیں، آپ کو جاب انٹرویو ہے، نماز شروع ہو گئی، آپ کے دماغ میں کیا کیا خیال آئیں گے؟ دیکھو دوسری جماعت بھی ہوتی ہے، عربی میں بہت لوگ ہوتے ہیں، پیچھے دوسری جماعت ہو جاتی ہے، ابھی بہت ٹائم ہے، یا دوسری رکعت مل جائے گی. انٹرویو نہیں چھوڑنا چاہیے. نماز تو ہمیشہ ہوتی ہے، انٹرویو ہمیشہ نہیں ہوتا. یہی خیال آتا ہے نا انسان کے دماغ میں، کتنی جسٹیفیکیشن آئے گی کسی نہ کسی طرح، اس کال کو نہ روکوں، پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے. لیکن ان کچھ لمحوں میں آپ کیا بھول گئے کہ یہ رزق، یہ کال، یہ انٹرویو کہاں سے آیا تھا؟ یہ خدا سے آیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ سے آیا تھا. اور یہ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تو اس کال کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے کچھ نہیں ملنے والا، اس سے کچھ نہیں ملنے والا. یا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. جو کچھ انہیں دیا گیا ہے اس میں سے وہ کھل کے خرچ کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے مزید آگے بات ہوگی.